اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت باسعادت کے پرمسرت ایام کی مناسبت سے آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو عزیزان، آپ کی خدمت میں یہ مطلب واضح ہونا چاہیے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک لقب آپ کا محدثہ ہونا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتی تھیں، ان کی گفتگو سنا کرتی تھیں اور ان سے باتیں کیا کرتی تھیں، اور اس طرح سے خداوند متعال سے علم و دانش کسب کیا کرتی تھی۔ محدث کسے کہتے ہیں اور محدث کی تعریف کیا ہے؟ والمحدث الذی یسمع الصوت ولا یرى الصورۃ۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ جو آواز تو سنتا ہے فرشتے کی لیکن اس کی صورت کو نہیں دیکھتا۔ تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، کچھ ایسی تصاویر ہیں کہ جن میں کچھ نورانی مخلوقات کو دکھایا جاتا ہے کہ جن کے پر ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام ویڈیوز درست ہیں؟ کیا یہ تمام حقیقت پر مبنی ہیں؟ تو ہم اس سلسلے میں عرض کرتے چلیں کہ شیعہ نقطہ نظر سے فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو مادے سے مجرد ہیں اور ابعاد ثلاث نہیں رکھتی، یعنی طول، عرض، عمق نہیں رکھتی ہیں، رنگ نہیں رکھتی ہیں، لہٰذا انہیں ان مادی آنکھوں سے ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہمارے نقطہ نظر سے یہ جتنی تمام ویڈیوز بنائی گئی ہیں یہ تمام نادرست ہیں، اور جتنی بھی تصاویر ایسی ظاہر کی جاتی ہیں کہ جس میں کسی نورانی چیز کو دکھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فرشتے مجرد مخلوق ہیں اور وہ مادی وسائل کی گرفت میں نہیں آتے، مگر یہ کہ فرشتے اپنے آپ کو اس حالت تجرد سے خارج کریں اور کسی دوسری جو ہے وہ کیفیت میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرشتوں کو دیکھا تھا؟ تو اس سلسلے میں سورہ مریم آیت نمبر 17 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کی طرف بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک بشری صورت میں ظاہر ہوئے۔ پس معلوم ہوا کہ فرشتے اگر بشری صورت میں ظاہر ہوں تو چونکہ وہ اپنے آپ کو اس حالت تجرد سے باہر نکالتے ہیں تو اس صورت میں ان کو قابل جو ہے وہ رویت ہے اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے، وگرنہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ متعدد روایات اس موضوع پر ملتی ہیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتی تھی، فرشتے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، انہیں ان کے مقام و منزلت سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم ایک روایت کا سہارا لیں گے جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 پر حدیث نمبر 5 کے تحت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ مکثت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 75 یوما، یعنی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار کے ارتحال کے بعد 75 دن اس دنیا میں زندہ رہیں۔ تو حضرت صدیقہ طاہرہ جو 75 دن زندہ رہیں، وَكَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ عَلَىٰ أَبِيهَا، تو آپ اس مدت میں اپنے والد بزرگوار کے انتقال پر شدید غمگین اور شدید افسردہ رہا کرتی تھی۔ وَكَانَ جبرائیل علیہ السلام یأتیہا، اس مدت میں جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے، آپ کو آپ کے والد بزرگوار کے انتقال پر تعزیت پیش کرتے تھے اور انہیں تسلی دیا کرتے تھے۔ پھر تسلی دینے کے بعد آپ کو آپ کے والد بزرگوار کے مقام و منزلت سے باخبر کیا کرتے تھے۔ ایک مطلب، پھر انہیں ان کے بچوں کے اور ان کی ذریت کے مستقبل سے آگاہ کرتے تھے۔ اس تمام رودات کو اور تمام واقعے کو حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام تحریر کرتے تھے۔ اس مجموع تحریر کا نام ہے مصحف فاطمہ، کہ جسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب
خصائص امامت میں سے ہے اور ودائع امامت میں سے ہے، یعنی امام کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس یہ کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 419 پر امام کی علامات کو بیان کر رہے ہیں، انہی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام وقت کے پاس مصحف فاطمہ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہے بہار الانوار جلد نمبر 26 میں صفحہ نمبر 47 پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت سے پہلے مصحف فاطمہ ان سے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ تو عزیزان، پس معلوم ہوا کہ مصحف فاطمہ ایک ایسی کتاب کا مجموعہ ہے جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور جبرائیل کے مابین ہونے والی گفتگو درج ہے، جسے حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام نے تحریر کیا ہے اور ایک کتاب کی صورت میں تدوین کیا ہے۔ یہ ایک مطلب سوال کہ کیا حضرت صدیقہ طاہرہ کا حضرت جبرائیل سے ہم کلام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نبی تھی؟ کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شیعہ حضرات ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ قائل ہیں اس نقطے کے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبرائیل حضرت فاطمہ زہرا پر وحی لے کر آتے تھے، اور وہ وحی کا مجموعہ مصحف فاطمہ ہے جسے شیعوں کا قرآن کہا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، ہمارا یہ مسلم عقیدہ ہے، لیکن حضرت صدیقہ طاہرہ کا حضرت جبرائیل سے ہم کلام ہونا یہ مسلمات میں سے ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ متعدد عقلی اور نقلی دلائل اس موضوع پر موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو گفتگو تھی وہ وحی کے زمرے میں تھی؟ ہرگز وہ گفتگو وحی کے زمرے میں نہیں تھی۔ ہماری روایات میں یہ مطلب واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مصحف فاطمہ کے اندر قرآن مجید کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جس کی طرف صراحت سے ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مصحف فاطمہ کے اندر حلال و حرام پر مبنی احکام موجود نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ پر وحی ہوتی تھی اور وہ نبی تھی اور باقاعدہ ایک شریعت کی مالکہ ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں جبرائیل نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو مکتوب صورت میں موجود ہے۔ وہ گفتگو کس موضوع پر ہوئی ہے؟ پہلا موضوع اس کا یہ ہے کہ جبرائیل نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے والد بزرگوار کی وفات پر تعزیت پیش کی ہے۔ وہ تعزیت کے تمام الفاظ اور تمام جملے اس کے اندر مکتوب ہیں۔ دوسرا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارتحال کے بعد آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے، یہ تمام گفتگو جو آپ کے مقام و منزلت پر مشتمل ہے یہ اس کتاب کے اندر درج ہے۔ تیسری چیز، مستقبل کی خبریں کہ آئندہ قیامت تک کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، یہ حضرت جبرائیل نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو میں بیان کیے ہیں، جنہیں حضرت سید الاوصیاء نے تحریر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امت کے جتنے بھی حکمران آئیں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کے تمام اسماء اور تمام احوال اس میں مکتوب ہے اس کتاب کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ سابقہ انبیاء کے جتنے بھی جو واقعات ہیں وہ اس کتاب میں درج ہیں، اور کافرین سے متعلق جتنی خبریں ہیں وہ بھی اس کتاب میں درج ہیں۔ پس مصحف فاطمہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شیعوں کا ایک قرآن ہے، بلکہ مصحف فاطمہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب میں حضرت فاطمہ زہرا کی جبرائیل کے ساتھ جو گفتگو ہے اس گفتگو کو درج کیا گیا ہے، اور یہ کتاب خصائص امامت اور ودائع امامت میں سے ہے جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس محفوظ ہے۔ تو عزیزان، یہیں پر مصحف فاطمہ کی جو حقیقت ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی محضر میں محفوظ اور مکتوب موجود ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حضرت صدیقہ طاہرہ کے عنوان پر کچھ دوسری گفتگو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج